سانحہ کرائسٹ چرچ پر استنبول میں OIC کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے۔ اس اجلاس میں نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ بھی شریک ہوئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ سے بھی خصوصی ملاقات ہوئی ہے۔ اس معاملے پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ شاہ محمود قریشی صاحب، بہت شکریہ اب تک کے لیے وقت نکالنے کا۔ یہ بتائیے گا کہ OIC کے اجلاس میں کن کن موضوعات پر بات چیت ہوئی؟ وزیر خارجہ کا منعقد کیا گیا، بہت سے وزیر خارجہ پر تشریف لائے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا۔ اسلامی فوبیا، جو اسلامو فوبیا پر ایک دنیا میں ایک جنم لے رہا ہے اور جو تنگ نظری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اس پر بھی لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تجاویز سامنے آئیں اور ایک متفق اعلامیہ پر اتفاق ہو گیا۔ اس میں 6 کنکریٹ پروپوزلز ہیں، ان 6 میں سے 4 پروپوزل ایسے ہیں جو پاکستان نے پیش کیے تھے اور ساری OIC نے انہیں قبول کیا، تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی۔ اس پہ پاکستان نے تجویز کیا کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے اور جو UN کی سینکشنز کمیٹی میں جہاں آپ کرتے ہیں وہاں صرف القاعدہ، داعش اور کی تنظیمیں ہیں، ان کی اپنی افادیت یقیناً ہے، لیکن بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں اور ایسے بھی سوچ کے رازے ہیں ان کو گرفت میں نہیں لایا جاتا، تو اس ڈیفینیشن کی اسکوپ میں اضافہ کیا جائے اور ان کو بھی اس میں انکارپوریٹ کیا جائے۔ دوسرا، پاکستان نے تجویز کیا کہ اسلامو فوبیا پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ایک اسپیشل اجلاس بلایا جائے تاکہ دیکھا جائے کہ یہ کیا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں اور اگر تیزی سے پھیل رہی ہے تو کیوں پھیل رہی ہے۔ تیسری چیز ہم نے جو پیش کی وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے، غیر ذمہ دارانہ استعمال، اور اس سے جو ہیٹ سپیچ، ہیٹ کرائم جنم لے رہا ہے، اس کا بھی نوٹس لینا چاہیے اور OIC سیکرٹری جنرل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ انگیج کرے دوسرے اداروں سے تاکہ اس کا بھی تدارک کیا جا سکے۔ اور چوتھی چیز یہ تھی جو پاکستان نے تجویز کی اور قبول کی گئی کہ اقوام متحدہ کے ایک اسپیشل اور ریپورٹر کو اپوائنٹ کیا جائے جو کہ مانیٹر کرے، اسلامو فوبیا کو مانیٹر کرے اور اس کو کنٹرول کرنے میں اور کمبیٹ کرنے میں ٹھوس تجاویز مرتب کرے۔ ویسٹ میں ایک نیو نازی سوچ جو ہے وہ بھی جنم لے رہی ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پر جو معاشی بھی ہیں اور جو فرسٹریشنز ہیں وہ مسلمانوں پر نکالی جا رہی ہیں اور عجیب جو رائٹ ونگ ایکسٹریم پارٹیز ہیں وہ اس کو ہوا دے رہی ہیں اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے۔ یقیناً اس پر بھی بحث ہوئی کہ اس کا تدارک کیسے کیا جا سکے اور دنیا میں آگاہی کیسے پیدا کی جا سکے۔ مصعب، کراچی میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نیپا چورنگی پر مفتی تقی عثمانی صاحب کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، معجزانہ طور پر وہ بال بچ گئے۔ کراچی میں یا پورے ملک کے حوالے سے دیکھا جائے پاکستان ایک بہت سیف کنٹری ہے پچھلے کئی سالوں کی نسبت، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ بہت افسوسناک واقعہ، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور ایسے واقعات کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہی کراچی شہر ہے، چند روز پہلے یہاں کرکٹ کے میچز ہوئے، PSL کا فائنل ہوا اور بہت کراچی کے لوگوں نے بھرپور اس میں حصہ لیا، بڑا اچھا ماحول تھا۔ اب لوگوں کو یہ چیز پسند نہیں آتی، جو پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں افراتفری چاہتے ہیں، تو وہ آئے دن کوئی نہ کوئی حرکت کرتے ہیں جس میں کہ ہمارے صفوں کے اندر انتشار پیدا ہو۔ آپ کو یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ پاکستان پر اس وقت ایک
हाइब्रिड किस्म की वॉरफेयर है। न सिर्फ आपकी सरहदों पर जारियत की जा रही है, अंदरूनी तौर पर भी आपको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। हमें इंतशार का शिकार बनाया जाता है, हमें भाई को भाई से लड़ाया जाता है, गलत फहमियाँ, अपना ये लासानियत, फिरकावारियत, इन सब चीजों को हवा दी जाती है पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर खोखला और कमजोर करने के लिए। बिला शुबा। शाह साहब, कुछ दिन पहले आपने ये बात कही थी, आपने एक बयान दिया था कि भारत OIC की रुकनीत का तो ख्वाह है, लेकिन मुसलमानों पर मजालिम के खिलाफ जब बात होती है तो भारत पर सख्ता तारी हो जाता है। बड़ा खैर मकदम किया गया, ये बड़ा खुल के जिस तरह से आपने भारत के खिलाफ ये बात की, जिस तरह से वो मुसलमानों के ऊपर जो भारत के अंदर जो सूरत हाल है और उस पर जिस तरह भारत की रुकनीत के हवाले से OIC में क्या फ़ज़ा है? देखिए, मैंने आज भी बात की कि एक तरफ तो भारत कहता है कि वहाँ करोड़ों मुसलमान हैं, भारत में रहते हैं, उस पर कोई शक नहीं रहते हैं, तो उसकी बुनियाद पर उन्हें OIC की मेंबरशिप दी जाए, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया जाए। फिर जब मुसलमानों पर एक सानिया या क़यामत टूटती है और क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड में एक दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा होता है, तो वो उसकी मुसलमानों की इस शहादत पर वो कोई कॉन्डमनेशन उस तरह नहीं करते, न मस्जिद का जिक्र करते हैं न मुसलमानों का जिक्र करते हैं। तो क्यों? अगर खुदा ना खासा, खुदा ना करे, किसी मंदिर पे अगर हमला होता है तो मैं तो बरमला कहूंगा, उसकी मजम्मत भी करूंगा और कहूंगा कि गलत हुआ है, मंदिर पे हमला नहीं होना चाहिए, और मंदिर का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए उतना ही अहम है जितना मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ है। ये हमारी इस्लामी कदरें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपके वक्त का।